اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ تابوت سکینہ۔ ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہود ایک دوسرے سے مخالف رہے ہیں، مگر ایک ایسی جگہ جہاں تینوں مذاہب متفق ہیں وہ ہے تابوت سکینہ، ایک ایسی کرسماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے۔ وہ تابوت جس کی تلاش میں آج تک یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے۔ اس تابوت میں ایسی کیا چیز رکھی ہے؟ یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھی اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کرے گا؟ ہم آج دنیا کی سب سے کرسماتی صندوق تابوت سکینہ کے مطابق جانیں گے۔ یہ ایک معجزاتی اور کراماتی تابوت ہے جو مومنوں کے دل سکون اور قرار کی غرض سے نازل ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء کی میراث رہی، جس کی وجہ سے اس کی عظمت اور حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس تابوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں تسلی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتی تھی، لہٰذا اس سکون کی وجہ سے اس تابوت کا نام تابوت سکینہ ہے۔ انگریزی میں اسے دی ارتھ آف کونینٹ سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ روایتوں کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جو سمسات کی لکڑی سے بنا ایک بھاری صندوق تھا۔ اسے آپ جنت سے اپنے ساتھ اس دنیا میں لے کر آئے تھے اور وفات تک یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اس صندوق کو اپنے جانشین بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو دے دی۔ اس طرح یہ صندوق بنی شیش میں منتقل ہوتا چلا گیا، جہاں تک یہ صندوق حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ پھر یہ صندوق بنی اسرائیل کی ملکیت ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک عبادت کا خیمہ بنایا۔ اس خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی گئی جہاں آپ نے تابوت سکینہ کو رکھ دیا تھا۔ بعد میں اسی جگہ پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم الشان عبادت گاہ تعمیر کروائی، جہاں تابوت سکینہ رکھنے کے لیے ایک عمارت بنائی گئی جسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے بنوائی گئی تھی، جس میں قیمتی پتھر، یاقوت، زمرود اور سونے چاندی کی تختیوں کی دیواریں تھیں۔ اس ہیکل میں چمک اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جس خاص کمرے میں تابوت کو رکھا جاتا تھا اس کا نام القدوس تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس تابوت میں آخر ایسا کیا تھا کہ بنی اسرائیل اسے مقدس تصور کرتے تھے؟ دراصل اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، جیسے لوح قرآنی، توریت کے تختیوں کے ٹکڑے، منوس حلوہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، ہارون علیہ السلام کی قبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا اور امامہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پیغمبروں کی صورتوں کے حلیے بنے ہوئے تھے۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے نہایت ہی مقدس اور بابرکت تھی۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے اور دشمنوں کے بڑے بڑے لشکر دیکھ کر ڈر جاتے تھے اور ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھیں تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے۔ اس کے بعد اس تابوت سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کے دلوں میں اطمینان اور سکون پیدا ہو جاتا اور ان کے لرزتے ہوئے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے تھے۔ اس طرح انہیں ہر جنگ میں فتح ہوتی۔ اس کے علاوہ جب کبھی بنی اسرائیل جب کوئی مصیبت یا مشکل آتی تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اسے وسیلہ بناتے اور خدا سے دعا کرتے تو ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھیں اور ہر مصیبت ٹل جاتی تھی، اور جب تک یہ صندوق اسرائیلیوں کے پاس رہا وہ دوسرے اقوام پر غالب رہے۔ مختصر یہ کہ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے عروج اور برکتوں کا سبب بنا، مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکشی اور کفر کا دور دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں خدا کا یہ غضب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تخت و تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر دیا اور اس مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے صندوق کو نجاستوں کے کوڑے خانہ میں پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ زوال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا کر دیے گئے، لہٰذا قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے اور انہی میں سے طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئیں۔
لہٰذا ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ صندوق کی بے ادبی کا عذاب ان پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرمایا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی۔ جیسے ہی یہ تابوت بنی اسرائیل میں دوبارہ واپس آئی، ان کی کھوئی ہوئی وقار دوبارہ واپس لوٹ آئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ اور ان سے نبی نے فرمایا کہ ان کی بادشاہی کو نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں اور معزز موسیٰ اور ہارون کی طریق ہیں۔ اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن یہودی قوم ایسی سرکش قوم تھی کہ وہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ لہٰذا جب ان میں دوبارہ کفر اور شرک عام ہوا تو اللہ کی طرف سے بادشاہ بخت نصر ان پر قہر بن کر نازل ہوا۔ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا اور اس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، اس کو آگ لگا دی اور 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل عام کیا گیا۔ ان تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں گم ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ یہودی مذاہب سے تعلق رکھنے والے ماہرین آثار قدیمہ اس کی تلاش میں آج بھی سرگرداں ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ آج کہاں ہے، اس کے متعلق آثار قدیمہ اور محققین کے مطابق مختلف رائے ملتے ہیں اور الگ الگ کاراس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے حملے کے بعد اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا تھا اور وہاں ایک ایتھوپیا کے ایک چرچ میں اسے وہاں رکھ دیا گیا تھا جہاں وہ آج بھی موجود ہے، اور کچھ لوگوں نے لکھا کہ جاپان کے پہاڑیوں میں کسی بادشاہ نے اسے دفن کر دیا گیا تھا۔ اور جتنے مذاہب ہیں اتنی ہی باتیں ہیں اس صندوق کے متعلق، اور یہ بھی ہے کہ یہ صندوق امام مہدی کو ورثے میں ملے گا جسے آپ قرب قیامت میں اپنے ساتھ لے کر ظاہر ہوئیں گے اور اسے تابوت کے ذریعے آل یہود پر فتح حاصل کریں گے۔ بہرحال یہ نظریات صرف قیاس پر مبنی ہے۔ دراصل یہ صندوق کہاں ہے اس کا صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے، لیکن یہ بات حتمی ہے کہ جس دن تابوت سکینہ دنیا پر ظاہر ہوگی اس دن شاید قوموں کی تاریخ بدل جائے گی، اور جس قوم کے ہاتھ یہ تابوت آئے گی وہ تمام اقوام پر غالب ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو واقعہ اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔